شادی بارات کے موقع پر کان کھول کے سنیں اور اپنے دلوں میں اس بات کو بیٹھائیں کہ شادی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ ثواب کی نیت سے شادی کی جاتی ہے، سنت رسول ہے شادی کرنا۔ اس موقع پر، اس حسین اور مبارک موقع پر جو لوگ ناچ گانا، ڈی جے، بھانگڑا اور ہلدی کی رسم میں جو بھانگڑا بازی کرتے ہیں، یا بھات کے موقع پر جو یہ ڈھول تاشے کے ساتھ لے جاتے ہیں، بستی کے لوگوں سے گزارش ہے اگر واقعی آپ کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے تو آپ ہرگز ایسی شادیوں میں شرکت نہ کریں۔ رشتہ دار صرف یہاں تک ہیں، دنیا سے لے کے اور آخرت تک جس کا سامنا کرنا ہے وہ پروردگار کی ذات پاک ہے۔ اس کو منہ دکھانا ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ اگر آپ نے ایسی شادیوں کو ٹھوکر مار دی تو انشاءاللہ تعالی آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی آپ کامیاب ہوں گے۔ اپنے نفس کے لیے کوئی کام مت کرو، صرف اللہ اس کے رسول کی محبت میں کام کرو۔ اور جہاں جہاں یہ حرکتیں ہوتی ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنی مسجد کے امام کو اطلاع کریں۔ پورا شہر تو ہم ہی کو فون کرتا ہے، بلی کا بکرا ہم ہی بنتے ہیں۔ جہاں جہاں مسئلہ ہوتا ہے تو بکرا کون بنتا ہے؟ مفتی صاحب۔ پورن پور اور اطراف کے بھی ائمہ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی مسجد کے بادشاہ ہیں، آپ اپنی مسجد کے امام ہیں، پہلے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنی بستی سے ان تمام خرافات کا جنازہ نکالیں۔ اگر آپ سے وہ معاملہ حل نہیں ہوتا ہے تب آپ ہمیں یا شہر کے علماء اکرام کو آپ بلائیے، تب انشاءاللہ تعالی اس کام کو ختم کیا جائے گا۔ جو ائمہ پلپلاپن دکھاتے ہیں، جو ڈرتے ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا یا تو آپ مضبوطی کے دائرے میں امامت کریں، اور اگر آپ سے دین کا کام ڈر کے ہو رہا ہے تو خدا را آپ مسجدیں چھوڑ دیجئے، کوئی کام کرنا شروع کر دیجئے، آپ کی گرفت نہیں ہوگی۔ یہ قوم آج اپنی منمانی کر رہی ہے۔ پولیس والا اگر ایک سپاہی آ جائے بستی میں جہاں کہیں ناچ گانا ہو، ایک ڈنڈا لے کے آ جائے تو پوری بستی بھاگی بھاگی گھومے گی کہ پولیس والا آ گیا ہے۔ اور مسجد کا بادشاہ، مسجد کا امام اگر سمجھانے جائے کہ بھائی تم نے یہ حرکت کیوں کی، تم نے اپنے یہاں ڈی جے کیوں بجایا، تم نے اپنے یہاں ناچ گانا کیوں کیا، تو بے غیرت سب امام کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہیں، منہ جودی شروع کر دیتے ہیں، اور مثالیں دیں گے کہ فلاں کیا بجا تو تم کہاں تھے، فلاں کیا یہ ہوا تو تم کہاں تھے۔ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ اس سے جو پنج وقتہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر تمہیں رب کی بارگاہ کی حاضری کراتا ہے۔ تم مجھ سے مقابلہ کر رہے ہو کہ تمہارے خاندان میں کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا جب موجود نہیں ہوتا، چاہے بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، تپتی دھوپ ہو، اگر امام کو تم فون کرتے ہو تو سب سے پہلے مصلی پہ وہ نظر آتا ہے اور اس سے بات کی جاتی ہے، اسے ہڑکایا جاتا ہے کہ تمہیں جو کر ملے کر لینا، ابھی تو گھر کے اندر بجایا تھا، اب ہم گھر کے باہر بجائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے کمزور کیا ہے۔ اگر آپ اپنے امام کی بات پر فوراً لبیک کہیں تو انشاءاللہ تعالی کسی کی ہمت نہیں ہوگی اپنی مسجد کے امام سے اونچی آواز میں بات کر کے دکھا دے۔ ڈی ایم کے آس پاس میں سب سپاہی کھڑے ہوتے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ ڈی ایم کے سامنے بستی کا بڑا سے بڑا نیتا اونچی آواز میں بات کر کے دکھائے۔ لیکن یہاں تو سب سے چھوٹا آدمی اگر کوئی بستی میں ہے اور اس کے اگر تماشا ہو رہا ہے تو وہ بھی امام سے اونچی آواز میں بات کر رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں ہمارے ائمہ کی بھی کمی ہے کہ انہوں نے پلپلاپن دکھایا، اور سب سے زیادہ مجرم جو ہے وہ بستی کے لوگ ہوتے ہیں۔ بستی کے لوگوں کو چاہیے کہ اگر دین کو برقرار رکھنا ہے، شریعت کے دائرے میں کام خود کرنا ہے اور کرانا ہے، تو خود بھی دین پہ چلنا پڑے گا، اور جو دین کے پیشوا ہیں ان کو مضبوط کرنا پڑے گا۔